محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفثه يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعد الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. ہر قسم کی حمد و ثناء تعریف و توصیف احکم الحاکمین رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے. درود اور سلامتی نازل ہو سارے انبیاء پر اور خصوصاً آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر صلوات ربی و سلامہ و برکاتہ علیہ. برادران اسلام، اللہ تعالیٰ نے ہم مسلمانوں کو بہت سارے آداب سکھائے. زندگی کا سلیقہ اللہ تعالیٰ نے بتایا اور ایسی چیزیں جو انسان کی زندگی کو نقصان پہنچا سکتے ہوں، چاہے انفرادی اس کی زندگی ہو یا اجتماعی زندگی، اور رشتوں میں جن چیزوں کی وجہ سے دراڑ آ سکتا ہے، ایسی ساری چیزوں سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہوتی ہے. جن چیزوں سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو روکا ہے اور جو حقیقت میں معاشرے میں دراڑ پیدا کرنے والے، رشتوں کو توڑنے والے، دوستیوں کو ختم کرنے والے اور زندگی کو نفرت سے بھرنے والی سب سے بڑی بیماری، سب سے بڑی چیز بدگمانی ہے. کسی انسان کے تعلق سے بدگمانی کرنا. امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے بدگمانی کس کو کہتے ہیں، بدگمانی کیا ہے، اس کی وضاحت کرتے ہوئے فرمایا، کہا امام ابن کثیر نے، التہمۃ والتخون عن الاہل والاقارب بغیر قرینۃ او حجہ، کہ آپ اپنے رشتہ داروں کے تعلق سے، اپنے بیوی کے تعلق سے، اپنے بچوں کے تعلق سے بدگمانی کرو، برا سوچو، بغیر کسی دلیل کے، بغیر کسی قرینے کے. آپ کے پاس کوئی دلیل موجود نہیں ہے، کوئی پروف موجود نہیں ہے، بغیر کسی دلیل اور بغیر کسی حجت کے اپنے رشتہ داروں پر، اپنے دوستوں پر، عام مسلمانوں پر، حتیٰ کہ اپنے بچوں پر برا گمان کرنا، خیانت کا الزام لگانا یا ان پر تہمت باندھنا، یہ بدگمانی کہلاتا ہے. اگر انسان کے پاس کوئی دلیل موجود ہے، کوئی قرینہ پایا جاتا ہے اور دلیل کی بنیاد پر کوئی انسان گفتگو کرتا ہے، بات کرتا ہے، تحقیق کرتا ہے، تو اس کو بدگمانی نہیں کہا جاتا. بدگمانی کہتے ہیں کہ آپ کے پاس کوئی دلیل نہیں، کوئی بنیاد نہیں، بغیر کسی بنیاد کے
اگر آپ کسی مسلمان کے تعلق سے برا سوچتے ہیں، برا خیال کر لیتے ہیں، تو اس کو بدگمانی کہا جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے بدگمانی کو گناہ قرار دیا۔ قرآن مجید کی واضح آیت کریمہ یا ایھا الذین آمنوا کہ اے ایمان والو اجتنبوا کثیرا من الظن، بہت زیادہ گمان سے یا بدگمانیوں سے بچا کرو، ان بعد الظن اثم، بہت سارے گمان گناہ کے زمرے میں داخل ہو جاتے ہیں، ان کی وجہ سے انسان کو گناہ ملتا ہے، معصیت اور گناہ کا انسان ارتکاب کر لیتا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بدگمانی تک جو پہنچانے والی چیزیں ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کا بھی تذکرہ کیا۔ رب کریم نے فرمایا وَلَا تَجَسَّسُوا، ایک دوسرے کی تہمیں نہ رہا کرو، جاسوسی نہ کرو کہ فلاں آدمی کیا کرتا ہے، کہاں جاتا ہے، کس سے گفتگو کرتا ہے، زندگی گزارنے کا طریقہ کیا ہے، کسی کے تہمیں نہ رہا کرو، جاسوسی ایک دوسرے کی نہ کیا کرو۔ اور رب کریم نے ایک اور چیز سے منع کیا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، تم میں کا کوئی ایک دوسرے کی غیبت نہ کرے۔ جاسوسی اور غیبت بدگمانی پیدا کرنے کا سب سے بڑا ذریعہ ہے، کسی انسان کی جاسوسی کرنا اور کسی انسان کی غیبت کرنا، ان کی وجہ سے بہت ساری بدگمانیاں پیدا ہوتی ہیں۔ بدگمانی گناہ کا کام ہے، اس لیے انسان کو چاہیے کہ بدگمانی سے بچا کرے۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث میں فرمایا ایاکم والظن، ایاکم والظن، بدگمانی سے بچو، بدگمانی سے بچو، کسی کے بارے میں برا سوچنے سے اپنے آپ کو بچایا کرو۔ فَإِنَّ الظَّنَّ أَكْذَبُ الْحَدِيثِ، کیونکہ بدگمانی دنیا میں سب سے بڑا جھوٹ ہے، سب سے بڑی کوئی اگر جھوٹی بات ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کے مطابق کسی کے بارے میں برا سوچنا، کسی کے بارے میں برا خیال کرنا، بدگمانی کرنا دنیا میں سب سے بڑی جھوٹی بات ہے، سب سے بڑا جھوٹ ہے۔ اور بدگمانی وہ ہے، اگر کوئی انسان بدگمانی کر لیتا ہے تو میرے محترم مسلمان دوستو، بسا اوقات بدگمانیوں کی وجہ سے معاشرے میں قتل ہوتا ہے، بدگمانیوں کی وجہ سے رشتوں میں دراڑ آتی ہے۔ اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت حدیث ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میدان جنگ میں ہم تھے، کافروں سے مقابلہ تھا، ایک کافر کو دیکھا کہ بہت زیادہ مسلمانوں کو نقصان پہنچا رہا ہے، بہت زیادہ مسلمانوں کو قتل کر رہا ہے۔ اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ اس کافر کی طاق میں تھے۔ اچانک اسامہ ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تلوار کے زد پر وہ انسان آ جاتا ہے۔ جیسے ہی اسامہ ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تلوار اٹھائی اس کو قتل کرنے کے لیے، اس کو مارنے کے لیے، تو لا الہ الا اللہ اس کی زبان سے نکل جاتا ہے۔ کافر ہے، بہت سارے مسلمانوں کو قتل کر دیا، نقصان بہت زیادہ اس کی وجہ سے مسلمانوں کا ہو رہا تھا۔ جیسے ہی اسامہ ابن زید رضی اللہ تعالی عنہ کی تلوار کی زد پر آیا تو لا الہ الا اللہ کلمہ اپنی زبان سے ادا کر دیتا ہے، اس کے باوجود اسامہ ابن زید رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کو قتل کر دیا، مار دیا۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پاس اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور اس سے سوال کیا، پوچھا اقتلتہ بعد ان قال لا الہ الا اللہ، کیا تم نے اس آدمی کو لا الہ الا اللہ کہنے کے بعد قتل کر دیا؟ کیا تم نے اس آدمی کو مار دیا، اس کا صفایا کر دیا؟ تو اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا عذر پیش کیا، کہا کہ یا رسول اللہ اس نے بہت سارے مسلمانوں کا قتل کیا، بہت سارے مسلمانوں کو نقصان پہنچایا، اور جب میری تلوار کی گرمی اس کی گردن پر پڑی تو لا الہ الا اللہ اپنی زبان سے ادا کرتا ہے، اپنی زبان سے کہتا ہے۔ تو اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے فرماتے ہیں، کہتے ہیں
کہ شاید اس نے تلوار کے ڈر سے، قتل ہونے کے ڈر سے لا الہ الا اللہ اس نے اپنی زبان سے ادا کیا ہے، اپنی زبان سے کہا ہے۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک اور روایت کے الفاظ ہیں، ہلا شققت قلبہ، کیا تم نے اس کے دل کو چیر کر دیکھا ہے؟ کہ قتل کے خوف سے اس نے لا الہ الا اللہ پڑھا، قتل کے ڈر سے اس نے اسلام میں داخل ہوا ہے۔ کیا تم نے اس کے دل کو پھاڑ کر چیر کر دیکھا ہے، جائزہ لیا ہے؟ جو یہ بات تم کر رہے ہو، اس کے باوجود پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کہا فَكَيْفَ تَصْنَعُ اِذَا جَاءَ بِلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، قیامت کے دن جب لا الہ الا اللہ کو دلیل بنا کر اللہ کے دربار میں آئے گا تو تم کیا جواب دو گے، کیا کہو گے؟ فَكَيْفَ تَصْنَعُ بِلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ إِذَا جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، قیامت کے دن لا الہ الا اللہ کو دلیل بنا کر، حجت بنا کر اللہ کے دربار میں آئے گا اور تمہارے خلاف اپنی حجت پیش کرے گا تو تم کیا جواب دو گے، کیا کرو گے؟ تو قیامت کے دن تمہارا کیا حال ہوگا؟ اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، کہتے ہیں استغفر لی یا رسول اللہ، اللہ کے نبی آپ میرے لیے مغفرت کی دعا کریں، اللہ میرے اس گناہ کو، میری اس غلطی کو معاف کر دے، آپ میرے لیے دعا کریں۔ لیکن برابر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہی جملہ دہراتے جا رہے تھے، فَكَيْفَ تَصْنَعُ بِلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ، قیامت کے دن لا الہ الا اللہ لے کر وہ آئے گا تو تم کیا کرو گے؟ اسامہ بن زید فرماتے ہیں، میں تمنا کرنے لگا، خواہش کرنے لگا کہ کاش میں آج ہی مسلمان ہوا ہوتا، آج ہی اسلام قبول کیا ہوتا۔ میرے محترم مسلمان دوستو، اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک گمان اس آدمی کے قتل کا سبب بنا، حالانکہ بسا اوقات قرینہ پایا جاتا تھا، بہت سارے مسلمانوں کا اس نے قتل کیا، بہت سارے مسلمانوں کو نقصان پہنچایا، اس کے بعد جب دیکھتا ہے کہ تلوار اس کے گردن پر پڑنے والی ہے، لا الہ الا اللہ کا اعتراف کرتا ہے، اس کے باوجود نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اس نے لا الہ الا اللہ کا اقرار کیا، اور اس اقرار کے بعد تم نے گمان کر کے اس کا قتل کر دیا، اس کو مار دیا۔ بسا اوقات کسی کے تعلق سے برا گمان انسان کی زندگی کو تباہ کرنے کا سبب بنتا ہے، قتل واقع ہوتا ہے، معاشرہ برباد ہوتا ہے، تباہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں عفق کا واقعہ بیان کیا، بہت مشہور واقعہ، ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پر تہمت لگائی گئی، تہمت باندھی گئی، تو اس واقعے کو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس الزام کی بنیاد پر پریشان ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر کی تحقیق کی، علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ ان سے سوال کیا، اپنی لونڈی سے سوال کیا، بہت سارے صحابہ سے آپ نے مشورہ کیا، سب نے یہی مشورہ دیا، ما نعلم فی اہلک الا خیرا، کہ یا رسول اللہ ہم آپ کے اہل کے بارے میں اچھا گمان کرتے ہیں، ہم اہل کے بارے میں اچھا سوچتے ہیں۔ زینب رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ ام المومنین کی بڑی منافست تھی، دونوں کے دو گروہ تھے، زینب رضی اللہ تعالی عنہا کا ایک گروہ تھا، ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا ایک گروہ تھا، اور دونوں کی کوشش ہوتی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ میں اپنے آپ کو زیادہ محبوب بنا کر پیش کرے۔ جب یہ واقعہ ہوا، نبی علیہ السلام نے ام المومنین زینب رضی اللہ تعالی عنہا کو بلایا، سوال کیا، پوچھا کہ عائشہ کے بارے میں تمہارا کیا خیال، تمہارا کیا گمان ہے؟ ام المومنین زینب رضی اللہ تعالی عنہا فرماتے ہیں، احمی لسانی، کہ اللہ کے نبی آج میں اپنی زبان کی حفاظت کروں گی، اپنے ایمان کی حفاظت کروں گی، آج میں اپنے دین کی حفاظت کروں گی، باوجود منافست ہونے کے، باوجود
ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی، نبی علیہ السلام کی نگاہ میں اپنے آپ کو محبوب بنا کر پیش کرنے کے، اس کے باوجود ام المومنین زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے جب پوچھا گیا، سوال کیا گیا کہ ام المومنین عائشہ کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے، تو انہوں نے اپنی نگاہ کی حفاظت کی، اپنی زبان کی حفاظت کرتے ہوئے کہا کہ یا رسول اللہ، ام المومنین عائشہ کے بارے میں جو کچھ ہم جانتے ہیں وہ یہی ہے کہ ان میں بہت زیادہ خیر ہے، بہت زیادہ اچھائی ہے، اگر وہ چاہتی تو کوئی اور لفظ استعمال کر سکتی تھی، لیکن زبان کی حفاظت کی، کوئی برا نہیں سوچا، برا کلمہ اپنی زبان سے ادا نہیں کیا، کہا کہ یا رسول اللہ، ام المومنین عائشہ کے بارے میں ہم خیر کے علاوہ کوئی اور چیز نہیں جانتے، اور اس قسم کا واقعہ یا اس قسم کا الزام جو ان پر عائد کیا جا رہا ہے یہ سراسر جھوٹا ہے، یہ سراسر غلط ہے۔ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اس کلمے کی وجہ سے ہمیشہ ان کو یاد کرتی اور کہتی تھی کہ اللہ کے ڈر نے، اللہ کے تقوی نے، ان کے ایمان نے اس دن ان کو بچا لیا، ان کو محفوظ رکھ لیا۔ یہ ایمان ہے جو انسان کو برا سوچنے سے محفوظ رکھتا ہے، برا گمان کرنے سے بچاتا ہے۔ ایمان، اللہ کا تقوی، اللہ کا ڈر انسان کو بہت ساری مصیبتوں سے بچاتا ہے۔ یہ واقعہ جب ختم ہوا، اللہ تعالیٰ نے ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی برات اور باقی کے بارے میں قرآن مجید کی آیات کو نازل کیا، تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو ایک ادب سکھایا۔ قرآن مجید کی آیات میں لولا اذ سمعتموہ، جب تم نے اس واقعے کے بارے میں سنا، جب تمہیں پتا چلا، اے مسلمانوں، اے ایمان والوں، جب تم نے اس واقعے کو سنا تو تم نے اپنے بارے میں ایک دوسرے کے تعلق سے اچھا گمان کیوں نہیں کیا؟ لولا اذ سمعتموہ ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسہم خیرا، کہ مومن مرد، مومنہ عورتوں نے اس واقعے کو سننے کے بعد اپنے تعلق سے ایک دوسرے کے بارے میں اچھا گمان کیوں نہیں کیا، اچھا کیوں نہیں سوچا؟ اور تم نے یہ بھی کیوں نہیں کہا سننے کے بعد کہ ھذا افک مبین، یہ تو سراسر بہتان ہے، یہ تو سراسر الزام ہے۔ بعض مسلمان داخل ہو گئے اور الزام میں شامل ہو گئے، ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے خلاف محاذ بن گیا۔ میرے محترم مسلمان دوستو، بعض لوگوں کی بدگمانی کی وجہ سے یہ واقعہ اتنا بڑھ گیا کہ نبی علیہ السلام وحی نازل ہونے تک پریشان تھے، اور اب پریشانی کا عالم یہ تھا کہ نبی علیہ السلام کو قرار نہیں آ رہا تھا جب تک وحی نازل نہ ہوتی۔ ایک بدگمانی بسا اوقات معاشرے میں فتنی اور فساد کا سبب بنتی۔ اور یہ بات یاد رکھیں، مسلمانوں کا خون، مسلمانوں کا مال، مسلمانوں کی عزت کعبۃ اللہ کی حرمت سے بڑی، کعبۃ اللہ کی حرمت سے زیادہ مسلمان کا مال، اس کی عزت و آبرو اللہ کے نزدیک زیادہ حرام ہے، زیادہ حرمت والا ہے۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کعبۃ اللہ کا طواف کر رہے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم طواف کرتے ہوئے فرما رہے تھے کہ اے کعبہ، تیری خوشبو کتنی بہترین ہے، اللہ کے پاس تیری حرمت کتنی عظیم ہے، کتنا محترم ہے، کتنا عظیم مقام ہے، کتنا عظیم مرتبہ ہے تیرا رب العالمین کے پاس۔ اس کے بعد پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیکن حرمت المؤمن فی عرضہ فی مالہ اعظم عند اللہ من حرمتہ۔ اے کعبہ، اللہ کی نگاہ میں مسلمان کا مال، مسلمان کی عزت تجھ سے زیادہ محترم ہے، تجھ سے زیادہ عزیز ہے، اور مسلمانوں کو چاہیے کہ مسلمان آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ اچھا گمان کرے، کبھی اپنے بارے میں اور کسی دوسرے کے بارے میں برا خیال نہ کرے۔ بدگمانی انسان کو تباہ کرتی ہے۔ میرے محترم مسلمان دوستو، آج اگر ہم اپنے معاشرے کا جائزہ لیتے ہیں تو جتنے طلاق کے واقعات ہوتے ہیں، کہیں نہ کہیں بدگمانی سب سے بڑا سبب ہے۔ بیوی شوہر کے تعلق سے بدگمان ہو جائے، شوہر بیوی کے تعلق سے،
باپ اپنے بیٹوں کے تعلق سے، بیٹیوں کے تعلق سے، بھائیوں کے تعلق سے، رشتہ داروں کے تعلق سے اور عام مسلمانوں کے تعلق سے جب بدگمانیاں پیدا ہوتی ہیں تو رشتوں میں دراڑ آتا ہے، رشتوں میں دراڑ پیدا ہوتا ہے، رشتے ٹوٹ جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں، طلاق اور طلاق کی نوبت آتی ہے۔ کتنی زندگیاں بدگمانی کی وجہ سے تباہ ہو گئی، برباد ہو گئی۔ بدگمانی گناہ کا کام ہے، معصیت کا کام ہے، اور اللہ تعالیٰ نے بدگمانی تک پہنچانے والے جتنے راستے ہیں سارے راستوں کو روک دیا، ختم کر دیا۔ امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے اگر کوئی مسلمان بدگمانی سے بچنا چاہتا ہے، دور رہنا چاہتا ہے، کہا کہ اگر تم کسی مسلمان سے کوئی بات سنو اور بات کے دو مطلب ہو سکتے ہیں، ایک اچھا مطلب بھی بات کا نکالا جا سکتا ہے اور اسی بات سے برا مطلب بھی نکالا جا سکتا ہے، تو امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ کبھی کسی کی بات سن کر جو برا مطلب ہوتا ہے وہ نہ لیا کرو، بلکہ اس کی بات کو اچھائی پر نقل کرو، اچھا سوچو، اچھا گمان رکھو۔ اچھا گمان رکھنے سے انسان کی زندگی اچھی بن جاتی ہے۔ اور یاد رکھیں، ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے نصیحت طلب کی کہ کوئی نصیحت کیجیے، تو ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زیادہ کچھ نہ کہتے ہوئے کہا کہ اگر تم اللہ کے پاس ملاقات کرتے ہو، اللہ کے پاس ملاقات کرنے جاتے ہو، تو تم کو چاہیے کہ اپنے آپ کو مسلمانوں کی عزت سے، مسلمانوں کے مال سے اور ان پر غیبت کرنے سے، بدگمانی کرنے سے اپنے آپ کو بچاتے ہوئے ہلکا بنا کر رب العالمین سے ملاقات کرو، کیونکہ یہ چیزیں قیامت کے دن بہت بھاری ہوں گی انسان پر، اس کی زندگی پر اور اس کی آخرت کو تباہ کرنے پر بہت بھاری ہوں گی انسان۔ کوئی غیبت کر کے رب سے ملاقات کرتا ہے، نیکیاں غیبت کرنے والے کے کھاتے میں جائیں گی، بدگمانی کر کے رب سے ملاقات کرتا ہے، جتنی آپ کی نیکیاں ہیں بدگمانی کرنے والے کے کھاتے میں جائیں گے۔ آپ نمازی ہیں، آپ نے اللہ کے لیے روزہ رکھا ہے، آپ نے زکات دیا ہے، آپ نے حج کیا ہے، لیکن کسی کی غیبت کرتے تھے، چغلخوری کرتے تھے، بدگمانی کرتے تھے، کسی پر ظلم کرتے تھے، آپ کی نمازیں، آپ کا روزہ، آپ کی عبادتیں، آپ کی کوششیں سارے اپنے دشمن کے کھاتے میں قیامت کے دن ڈال دیں۔ جس کے بارے میں آپ نے بدگمانی کی، آپ کی نیکیاں اس کے کھاتے میں جا رہی ہیں۔ انسان کو سوچنا چاہیے اور یہ بات رکھیں، جب تک انسان پاک نہ ہو جائے قیامت کے دن جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ پل ڈال دیا جائے گا جنت اور جہنم کے درمیان، قصاص لیا جائے گا، یہاں تک کہ اگر کسی جانور پر بھی ظلم کیا اس کا بھی کل قیامت کے دن قصاص لیا جائے گا، اس کا بھی حساب کتاب ہوگا، اور اگر کسی انسان پر ظلم کیا ہے اس کا بھی حساب کتاب ہوگا۔ جب تک اپنے آپ کو گناہوں سے پاک نہ کر لے، صاف نہ کر لے، تب تک جنت میں داخل ہونے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ لہذا مسلمانوں کو چاہیے کہ اپنے آپ کو بدگمانیوں سے بچائیں اور حسن ظن سے کام لیں، اور بدگمانیوں میں سب سے بڑا گناہ کا جو کام ہے، سب سے بڑی بدگمانی جو ہے اللہ کے بارے میں بدگمانی میں مبتلا ہونا، رب کے بارے میں برا خیال کرنا کہ اللہ مجھے معاف نہیں کرے گا، اللہ میری مغفرت نہیں فرمائے گا، اللہ مجھے شفا نہیں دے گا، اللہ مجھے مصیبتوں سے نہیں نکالے گا۔ رب کے بارے میں بدگمانی میں مبتلا ہونا سب سے بڑی بدگمانی، سب سے بڑا گناہ ہے۔ نبی علیہ السلام کا انتقال ہو رہا تھا، اپنے مرض کے آخری دنوں میں نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر تم میں کا کوئی شخص مرتا ہے تو اس کو چاہیے کہ اس حال میں مرے کہ رب کے بارے میں اچھا گمان رکھتا ہو، اچھا گمان لے کر رب سے ملاقات کرے، تو اچھا گمان لے کر رب سے ملاقات کرتا ہے، جیسا اس کا گمان تھا اللہ کے بارے میں اللہ اس کے ساتھ ویسا ہی معاملہ کرے گا۔ اچھا گمان کر کے ملتا ہے کہ اللہ معاف کرنے والا ہے، اللہ مغفرت کرنے والا ہے، اللہ رحیم ہے، اللہ مصیبتوں کو ٹالنے والا ہے، اللہ جو مصیبتیں نازل کرتا ہے اس میں بھی کوئی خیر کا پہلو ہوتا ہے، کوئی اللہ کی حکمت ہوتی ہے۔ کبھی انسان کو یہ نہیں سوچنا چاہیے
چاہیے یہ جو مصیبتیں مجھ پر نازل ہوئی ہیں یہ شر محض ہے, یہ برائی ہے, اور اللہ نے مجھے چنا ہے ان مصیبتوں کے لیے. میرے محترم مسلمان دوستو, رب کے بارے میں حسن ظن رکھیں, اچھا گمان کریں. رب کے بارے میں آپ کا گمان جیسا ہوگا اللہ آپ کے ساتھ ویسا ہی معاملہ کرے گا. لہذا بدگمانیوں سے اپنے آپ کو بچائیں, اس سے زندگی میں اور آخرت میں سعادت حاصل ہوگی. اللہ کی رحمتیں, اللہ کے خیرات اور برکات انسان کو ملیں گی. رب کریم سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام مسلمانوں کو ہر طرح کی معصیت سے, گناہ سے, بدگمانی سے محفوظ رکھے اور حسن ظن سے کام لینے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ جنت میں جگہ عطا فرمائے, جہنم اور قبر کے عذاب سے بچائے, حسن خاتمہ نصیب فرمائے, سوء خاتمہ سے بچائے, اور اللہ تعالی ایمان پر, اسلام پر زندہ رکھے. موت دے تو ایمان اور اسلام پر موت عطا فرمائے. آمین. اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له, واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له, واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عباد الله رحمني ورحمكم الله, إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.